بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 24واں پارہ تلاوت کیا گیا ہے، جس میں سورۃ الزمر کا بقیہ حصہ، پوری سورہ مومن اور سورہ حامیم سجدہ کا تقریباً حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ اس 24ویں پارے میں خلاصے کے طور پہ 8 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات جو سورۃ الزمر میں ہے، اللہ پاک نے تسلی دی اس طبقے کو، ان افراد کو جو اس دنیا میں بہت زیادہ اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کا ارتکاب کر چکے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی سب سے زیادہ تسلی اور دل کو راحت پہنچانے والی آیت، جس سے ان بندوں کو، ان ایمان والوں کو بہت تسلی مل جاتی ہے جنہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ نافرمانی اور گناہوں کی نظر کر دیا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے مایوس نہیں ہو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ بڑا ظلم کر لیا، بہت ظلم کر چکے ہو گناہ کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو مایوس مت کرنا کبھی بھی۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تو تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ اس دن کے آنے سے پہلے، یعنی اشارہ بندے کی موت کی طرف ہے۔ اگر تمہاری موت آ گئی اور موت کی کیفیت شروع ہو گئی، حالت غرغرہ طاری ہو گیا، پھر تو حدیث پاک میں فرمایا نا کہ توبے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ لیکن موت کے آثار، موت کے احوال شروع ہونے سے پہلے پہلے تک بندے کے پاس توبہ کرنے کا پورا موقع ہوتا ہے۔ بس یہ اللہ کے سامنے آ جائے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لے اور اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، تو اللہ پاک کی رحمت وہ منتظر ہے کہ یہ بندہ مجھ سے توبہ کر لے۔ پھر رمضان المبارک جیسا مہینہ چل رہا ہے، دوسرا عشرہ اختتام پر ہے، عشرہ مغفرت ختم ہو رہا ہے، تیسرا عشرہ جس کے لیے فرمایا عتق من النار، جہنم کی آگ سے خلاصی والا عشرہ، سب سے قیمتی عشرہ وہ شروع ہونے والا۔ تو ان راتوں میں ہم اللہ پاک کی طرف رجوع کریں توبے کے ساتھ، اللہ معاف کرنے والے ہیں، توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ دوسری بات جو سورۃ الزمر میں ہے، اللہ پاک نے اہل جنت اور اہل جہنم کے اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف جانے کا منظر بیان فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور فیصلہ ہو جائے گا، جہنمیوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا کہ یہ جہنمی ہیں، انہوں نے اب جہنم ہی جانا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو فرمایا فرشتے ان کو ایسے لے جائیں گے جیسے پیچھے سے جانوروں کو ہنکا کے لے جایا جاتا۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، پیچھے سے فرشتے ان کو مارتے ہوئے جانوروں کی طرح لے جائیں گے، اور جب یہ جہنم کے دروازے پہ پہنچیں گے تو جو فرشتے اللہ نے وہاں پر مقرر کیے ہیں وہ ان سے پوچھیں گے الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس دنیا میں کوئی ڈرانے والا، سمجھانے والا وہ آیا نہیں تھا دنیا میں؟ کیوں تمہارا یہ انجام بد ہوا آج؟ تو یہ کہیں گے قالوا بلا، کیوں نہیں، ہمارے پاس سمجھانے والے تو آئے تھے، لیکن ہماری شامت اعمال آ گئی، بد نصیبی ہمارا مقدر بن گئی، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، ہم نے اپنے سمجھانے والوں کی بات نہیں مانی، ہمیں لگا کہ شاید اس کفر کے اندر ہی نجات ہے، جبکہ آج پتہ چلا کہ کفر کے نتیجے میں تو اللہ نے ہمارے لیے جہنم کا عذاب طے کر دیا۔
پھر جنتیوں کے احوال اللہ بیان فرمائے کہ ان کے لیے جب جنت کا فیصلہ ہوگا تو فرشتے ان کو تھپکی دیتے ہوئے، کمر تھپ تھپاتے ہوئے ان کو جنت کی طرف لے جائیں گے، خوشی خوشی جا رہے ہوں گے، اور جب پہنچیں گے تو جنت کے دروازوں پر جو فرشتے کھڑے ہیں وہ ان سے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلامتی ہو تم پر، خوش خوش ان دروازوں سے ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ یہ خوش ہو جائیں گے، اور جب داخل ہوں گے تو زبان پہ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے اپنا کیا ہوا وعدہ آج سچا کر دیا، پورا کر دیا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں جنت کی زمین کا وارث اللہ نے بنا دیا۔ نَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، آج ہم جہاں چاہیں اس جنت کے اندر اپنا ٹھکانہ بنا لیں۔ تو بھئی وہ ٹھکانہ تو دنیا کے اعمال کی ترتیب پہ بنے گا، انسان نے دنیا کی زندگی جیسے گزاری وہاں اسی طرح کا نتیجہ اس کے لیے تیار ہو رہا ہوگا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ، ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ وہ پیپر گندا دے دے، غلط دے دے، اور پھر کہے کہ جی میں تو پوزیشن کیوں نہیں لایا، مجھے ٹاپ کرنا چاہیے تھا۔ ٹاپ نہیں کر سکتا، ہاں فیل ہونے میں، راسب ہونے میں ٹاپ کر لے تو وہ الگ بات ہے، لیکن جس نے پرچہ اچھا لکھا، ایگزامز اچھے دیے، پیپرز اچھے دیے، یہ ٹاپ کرے گا، اس کو انعام ملے گا، اس کی پوزیشن آئے گی۔ تو دنیا میں میرے دوستوں بزرگوں اپنے اعمال کی نگرانی، اپنی حفاظت بہت ضروری۔ تیسری بات جو سورہ مومن میں ہے، اللہ پاک نے ان فرشتوں کا تذکرہ فرمایا کہ جنہوں نے اللہ پاک کے عرش کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، فرمائے بعض ایسے مقرب فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو کندھا دیا ہوا ہے، سہارا دیا ہوا ہے، اور وہ فرشتے ہر آن، ہر گھڑی یسبحون بحمد ربہم، اللہ پاک کے حمد کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ اب کتنے خاص فرشتے ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان فرشتوں کے ذمے ایک کام لگا دیا ہے، ایک ڈیوٹی لگا دی ہے ان کی۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ یستغفرون للذین آمنوا، دنیا میں جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے پاک پیغمبر پر ایمان لائے، ضروریات دین پر ایمان لائے، دیکھیں آمنو کے اندر تینوں چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو یہ فرشتے جنہوں نے عرش کو سہارا دیا ہوا ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے ان کو مقرر کر دیا کہ تم میرے مومن بندوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہو۔ اب وہ فرشتے اہل ایمان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں کہ اللہ ان ایمان والوں کو بخش دے، ان کی مغفرت فرما دے۔ اور پھر بات یہیں ختم نہیں ہوئی دوستو، یہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ جو بندہ ایمان لایا تو اس کی بھی مغفرت فرما دے، اور ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور اے اللہ ان ایمان والوں کے جو والدین تھے، ان کی جو بیویاں تھیں، ان کی جو اولاد تھی، اے اللہ ان کے ساتھ ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ تو ہمیں تو اندازہ بھی نہیں، پتہ بھی نہیں، علم میں بھی نہیں، ہمیں تو آواز بھی نہیں آ رہی، لیکن اللہ اپنے کلام میں فرما رہے اے میرے مومن بندو، تم اتنے خوش نصیب ہو کہ ہم نے اپنے عرش اٹھانے والے فرشتوں کو تمہارے لیے دعائیں مغفرت میں لگا دیا۔ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ پر ایمان لانا یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ وہ معصوم پاکیزہ نورانی مخلوق وہ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کر رہی ہے۔ چوتھی بات جو سورہ مومن میں ہے، اس بندے کا تذکرہ ہے جس کا ایمان اتنا مضبوط تھا اور اتنا کامل تھا اور اتنا جری ایمان والا تھا کہ جس اکیلے بندے نے فرعون کے محل میں، فرعون کے دربار میں
اور فرعون کی خصوصی مجلس میں کھڑے ہو کر حق بات کہہ دی. کتنا مشکل ہے نا. ایک آدمی دنیا میں اپنے سے تھوڑے سے طاقتور کے سامنے بھی حق بات کہتے ہوئے 100 مرتبہ سوچتا ہے, ہچکچاتا ہے کہ ایسا نہ ہو بول دوں لیکن پھر بولنے کے قابل نہ رہوں, مشکل ہو جائے گی. لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک بندہ تھا, اور وقال رجل مومن, جس بندے کے ایمان کا تذکرہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ رجل مومن تھا, فرعون نے اپنی خاص مجلس بلائی. کیوں بلائی؟ اس لیے کہ اسے اندازہ ہوا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھنا, زندہ رہنے دینا, یہ تو اپنی ہلاکت کو دعوت دینا. تو خاص مجلس بیٹھ گئی, اور مجلس میں اب کیا طے ہوا کہ اس شخص کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو قتل تو کرنا ہے, راستے سے ہٹانا ہے, لیکن کیسے ماریں, کیسے قتل کریں؟ کوئی تو ترتیب ہو, کوئی راستہ ہو, کوئی نظم ہو. اب مشورہ چل رہا ہے محل کے اندر, ہر بندہ کھڑے ہو کر اپنی رائے دے رہا ہے. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ فرعون جیسا ظالم بادشاہ جس کے پاس دنیا کے سارے اختیارات تھے, اور پھر محل میں اور پھر خاص مجلس میں پھر مقربین کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اور ایسے میں وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ. یہ ایمان عجیب نور ہے دوستو, یہ کہاں کہاں تک اپنا راستہ بنا لیتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں اسی بیچ میں ہمارا وہ بندہ مومن کھڑا ہو گیا جو ابھی تک اپنے ایمان کو چھپاتا تھا, لیکن آج اس نے اس بڑی مجلس میں اپنے ایمان کا اظہار کر دیا, ہمت کی, کھڑے ہو کر کہنے لگا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم. کیا تم اس بندے کو قتل کرنے کا مشورہ کر رہے ہو جس کا قصور صرف اتنا ہے کہ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے, جبکہ وہ شخص تمہارے پاس واضح دلائل بھی لے کر آیا. اور تم بتاؤ کہ اگر اس بندے کی دعوت اور پیغام سچا ہوا پھر تم کیا کرو گے؟ اب سب پہ سناٹا طاری ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ ہم ہی میں سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا اور وہی بول رہا ہے جو موسیٰ علیہ السلام بولتے. یہ تو اللہ پاک کا نظام ہے دوستو کہ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. اللہ کبھی مومن سے کافر کو پیدا کر دیتے ہیں, کبھی کافر کے اندر سے مومن بندے کو اٹھا دیتے ہیں. یہ اللہ پاک کا نظام ہے. تو جب اس بندے نے اظہار تو کر لیا, ہمت تو دکھا دی, لیکن اسے اپنے انجام کا پتہ تھا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے. فرعون نے حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے. اللہ پاک فرماتے ہیں ادھر یہ بندہ میرے لیے قتل ہوا, ادھر ہم نے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا. ہم نے حکم دیا اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے. اس کو عزیمت کہا جاتا ہے دوستو. عزیمت ایک ہوتی ہے شریعت کے اندر رخصت, ایک ہوتی ہے عزیمت. رخصت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو یہ اندیشہ ہو کہ اگر میں نے سچ اور حق بات کی تو سوائے موت کے اور کچھ بھی نہیں, موت ہی ہوگی, ایسی صورت میں اجازت ہے کہ یہ بندہ صرف زبان سے, دل سے نہیں, دل کا ایمان اس کا محفوظ ہو, لیکن زبان سے اپنی جان کو بچانے کے لیے اگر یہ سچ کے بجائے جھوٹ بول دے, دوسرا پہلو لے لے, تو اس کے لیے اجازت ہے. لیکن یہ رخصت ہے. عزیمت کیا ہے کہ یہ جان کی پرواہ کیے بغیر حق بات کہہ دے. اور ایسے بندے گنے چنے ہوتے ہیں دنیا میں ہر زمانے کے اندر. تو یہ شخص عزیمت پر چلنے والا تھا, رجل عزیمت تھا. امیر عزیمت ہر ایک نہیں ہو سکتا دوستو, خاص بندے ایسے ہوتے ہیں جو حق بات اللہ کے لیے کہنے کا فن جانتے ہیں. پانچویں بات جو سورہ مومن میں ہے, اللہ پاک نے دعا کی اہمیت اور اس کی طاقت کو ذکر فرمایا. دیکھیے دعا اللہ سے مانگنا ہے.
ہاتھ جب بندہ اٹھاتا ہے، اپنی ضروریات پیش کرتا ہے، اپنی مشکلات بیان کرتا ہے، تو اس ہاتھ اٹھانے کے درمیان اس کے سامنے صرف کون سی ذات ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ ہاتھ اللہ کے غیر کے سامنے اگر اٹھ بھی گئے تو بیکار چلے جائیں گے، بے فائدہ چلے جائیں گے، اور اگر نعوذ باللہ یہی دعا والے ہاتھ اللہ کے غیر کے دروازے پہ اٹھ گئے تو انسان کا ایمان ہل گیا، ایمان چلا گیا۔ اسی لیے مسئلہ کیا ہے کہ انسان جب قبرستان جائے تو ہمارا قبرستان جانے کا مقصد قبرستان والوں سے مانگنا ہے یا قبرستان والوں کے لیے مانگنا ہے؟ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی۔ کوئی اس نیت سے نہیں جا سکتا دوستو۔ اللہ والوں کے قبور اور ان کے مزارات پہ جب ہم جاتے ہیں، وہاں بھی مقصد ان کے لیے کیا ہے؟ ایصال ثواب ہے۔ اور اگر اپنے لیے کچھ مانگنا ہے تو وہ بھی کس سے مانگنا ہوگا؟ اللہ سے مانگ۔ اس لیے علماء نے مسئلہ یہ لکھا، یہ مسئلہ آج سمجھ کر جائیں کہ اگر بندہ کسی کی تدفین میں قبرستان تک جائے، ہوتا ہے نا کوئی رشتہ دار، پڑوسی، نمازی، ساتھی، عزیز فوت ہو جائے تو انسان اس کی نماز جنازہ میں ضرور شرکت کرے، یہ حق ہے مومن بندے کا۔ اور جب جنازہ ہو جائے تو کوشش کرے کہ اس کے ساتھ قبرستان تک جائے، قبرستان تک اس کے ساتھ جائے اور تدفین میں شریک رہے۔ کتنا اجر ملے گا؟ فرمائے جو اپنے مسلمان بھائی کی صرف جنازہ میں شریک ہوا پھر اپنے کام سے چلا گیا، اس کو ایک قیرات اجر ملے گا۔ اب قیرات چھوٹا سا پیمانہ ہے، ہمارے ہاں جیولر سونار کہتے ہیں یہ اتنے کیرٹ کا سونا ہے، قیرات چھوٹا سا پیمانہ۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے کو اللہ ایک قیرات اجر دیں گے، اور ایک قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اور جو اپنے بھائی کی جنازہ میں شرکت کے بعد قبرستان تک گیا، زیادہ حق ادا کیا، اور پھر تدفین کے آخر تک شریک رہا، پھر آیا، اس کو 2 قیرات اجر ملے گا، 2 احد کے پہاڑ برابر اجر لے کر یہ بندہ واپس آئے۔ جب یہ حدیث بیان ہوئی نا، یہ حدیث، ایک صحابی جو آپ علیہ السلام کی احادیث اپنے شاگردوں کو سنا رہے تھے، انہوں نے حدیث بیان کی تو مجمع میں ان کے بیٹھے ہوئے ایک تابعی تھے، شاگرد تھے، انہوں نے جب سنا تو کہا ہائے افسوس، ہم نے کتنے قیرات اجر ضائع کر دی۔ اس لیے کبھی بھی، بعض دفعہ یہ بڑی کوتاہی محسوس ہوتی ہے، مسجد میں اعلان ہو جاتا ہے بھئی سنتوں کے بعد نماز جنازہ ہوتا ہے نا، بعض بڑی مسجدیں ایسی ہوتی ہیں جس میں تقریباً نماز کے بعد ہوتا ہے، جیسے ہماری بنوری ٹاؤن کی مسجد، یا انسان حرمین چلا جائے، اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے۔ اس عمل کو چھوٹا مت سمجھے دوست، یہ مفت کی کمائی ہے جو منٹوں میں لے کے بندہ آ جاتا ہے، منٹوں میں، 5-7 منٹ کا انتظار، لیکن احد پہاڑ کے برابر اجر۔ خیر اصل بات کیا تھی کہ جب علماء نے لکھا کہ جب قبرستان جائے، تدفین ہو جائے، اور تدفین کے بعد آپ جانتے ہیں کہ سنت طریقہ کیا ہے کہ میت کے سرہانے کی طرف کون سی آیات پڑھی جائے؟ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت، اور پیر کی جانب سورہ بقرہ کی آخری آیت۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتی ہے؟ دعا ہوتی ہے۔ تو دعا کے اندر فرمایا کہ کیا کیا جائے؟ سب اپنا رخ کس کی طرف کر لیں؟ قبلے کی طرف کر۔ بات سمجھو؟ تو یہ قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں، لیکن ہمارے عقیدوں کی حفاظت کے لیے، اس لیے کہ ہر قسم کا ساتھی وہاں پر آیا ہوا ہے، ہر ایک کے ایمان کی کیفیت ایک نہیں ہے۔ اب ہم دائرہ بنا کے کھڑے ہو گئے اور اس طرح ہاتھ اٹھائے ہوئے، نیچے قبر ہے، ایسا نہ ہو کسی کے ذہن میں آ جائے کہ یہ ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں تو کس سے مانگا جا رہا ہے؟ قبر والے سے۔ اس لیے احتیاط بتائی گئی، ہر بات پہ لڑنا کوئی فنکاری نہیں ہے کہ بھئی یہ بھی منع اور وہ بھی منع، اس لیے منع کہ بندہ آیا قبرستان تا، ایسا نہ ہو کہ عقیدے سے چھٹی کر کے چلا جائے۔ علماء تو حفاظت کریں گے ہمارے ایمان کی۔ تو دعا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن صرف کس ذات سے مانگی جا سکتی ہے؟
اللہ پاک سے. آج دعا کے ساتھ ربط اور تعلق بہت کچا ہے، بہت کمزور ہے، رسمی ہے، سرسری ہے، سطحی ہے، برائے نام سا ہے. اس لیے آپ دیکھیں نا، دعا بھی مانگ رہے ہیں، اوپر دائیں بائیں بھی دیکھ رہے ہیں، داڑھی بھی کھجا رہے ہیں، بال بھی کھجا رہے ہیں، کپڑے بھی سیدھے کر رہے ہیں، اور بس انتظار میں ہے کہ اب امام صاحب جان چھوڑے. بھائی اتنی لمبی دعا کر دی آج انہوں نے. اس لیے جہاں لمبی دعا ہوتی ہے وہاں لوگ زیادہ پسند بھی نہیں کرتے نماز. یا پھر یہ کہ دعا شروع ہو گئی، آدھی مسجد نے اٹھنا شروع کر دیا. دیکھا ہوگا آپ نے نا، ایک صف سے یہ ساتھی، پھر وہاں سے، پھر وہاں سے، پھر وہاں سے، آدھی مسجد نیٹ اینڈ کلین ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ امام صاحب نے 3-4 منٹ دعا کرنی. کتنی ہماری ایمان کی سستی ہے، کتنی کمزوری ہے. سب سے زیادہ مقبول دعا قبولیت کے اعتبار سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اسرع الدعاء اجابۃ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جلد قبول ہونے والی دعا کون سی ہے؟ دبر الصلوات المکتوبات، جو فرض نماز کے بعد اللہ سے مانگی جائے. ہم اس وقت ہی چلے گئے. اس لیے دعا کا موقع ضائع نہ کریں. پھر خاص طور پہ مبارک مہینہ ہے، سحری میں، تہجد میں، افطار سے پہلے، ہر نماز کے بعد تلاوت سے فارغ ہو کے خوب اللہ سے مانگے. تو چھٹی بات جو سورہ حامیم سجدہ میں ہے، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے بندوں کے اعضاء، جسم کے، ان اعضاء کو قیامت کے دن ان کے لیے گواہ بنانا. اب دیکھیے جو ہمارے اعضاء ہیں نا، اللہ نے تذکرہ بھی فرمایا، ان السمع والبصر والفؤاد، یہ ناک، یہ کان، یہ آنکھیں، ہر چیز. فرمایا یہ آج خاموش ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ انہی اعضاء کو گویائی دے دیں گے، گویائی دے دیں گے. اب یہ اعضاء یا تو ہمارے حق میں گواہ بن جائیں گے. آنکھ کہے گی کہ اللہ میں نے اس بندے کو روک کے رکھا اور اس نے مجھے غلط استعمال نہیں کیا، اس نے اس آنکھ سے آپ کے کلام کو دیکھا، نیک لوگوں کو دیکھا، ماں باپ کو دیکھا، محبت کے ساتھ دیکھا. آنکھ گواہ بن جائے گی، زبان گواہ بن جائے گی، کان گواہ بن جائیں گے. اور اگر گڑبڑ کی تو یہی اعضاء کہیں گے اللہ پاک سے، اللہ اس نے میرا بہت غلط استعمال کیا، اس نے نامحرم کو دیکھا، بری نظر سے دیکھا، شہوت کی نظر سے دیکھا. کان کہیں گے اللہ آپ نے مجھے دیا، لیکن اس نے بجائے قرآن کے گانے سنے، اس سے میوزک سنا، گالیاں سنی، غیبت سنی، اے اللہ اس کو پکڑ لے. تو یہ بندہ پریشان ہو کے کہے گا کہ تم تو دنیا میں نہیں بول سکتے تھے، تم آج کیسے بول رہے ہو؟ یہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج اس ذات نے ہمیں بھی زبان دے دی جس نے دنیا میں ہر چیز کو گویائی کی طاقت دی. اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگو، کچھ کرنے سے پہلے ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں، جبکہ سب سے پہلے اپنے جسم کو دیکھنا چاہیے. کر تو رہا ہوں لیکن یہ ہاتھ بول دیں گے، آنکھیں بول دیں گے، اعضاء بول دیں گے. 7ویں بات جو سورہ حامیم سجدہ میں ہے، اللہ پاک نے فرمایا بعض لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں، بد نصیب ہوتے ہیں، محروم ہوتے ہیں، جو اللہ کے کلام کو سننے کے بعد کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس میں کوئی رکاوٹ، کوئی رخنہ ڈال دے اس میں. لا تسمعوا لهذا القرآن، فرمایا جو لوگ کافر تھے، مشرک تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ اس قرآن کو مت سنو، مت سنو. کیسے نہ سنے؟ کہتے تھے والغوا فیہ، والغوا، شور مچاؤ اس کے اندر. کیوں؟ لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ، تم غالب آ جاؤ. تو اللہ کا کلام جب اپنے محل میں ہو رہا ہو، میری بات پہ غور کیجئے گا دوست، آج ہم کچھ کوتاہیوں میں مبتلا ہیں، لیکن اگر وہ سمجھانے کی کوشش کی جائے تو ہم اس کے لیے بہت سہولت اور آسانی کے ساتھ شریعت کے نام کو آگے کر دیتے. اب مثال کے طور پہ آپ نے قریب میں دکان خرید لی، گھر خرید لیا.
آپ کی دکان کا، آپ کے گھر کا، آپ کی مارکیٹ کا افتتاح ہے، اوپننگ ہو رہی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آسان سا طریقہ ہے، بڑے بڑے ڈیگ اسپیکر منگا لیتے ہیں اور اس میں قاری عبد الباسط صاحب کی تلاوت لگا لیتے ہیں، کرتے ہیں نا؟ ٹھیک ہے جی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں خود قاری عبد الباسط کی طرح نہیں تو کم سے کم سادہ تلاوت تو کر سکتا، چلے وہ تو نہیں ہو سکتا، تو چلے قاری عبد الباسط صاحب کیسٹ میں پڑھ لیں، وہ پڑھ رہے ہیں۔ اب سوال یہ کہ قاری عبد الباسط صاحب نے کہاں تک آواز پہنچانی؟ دکان تو میری اتنی سی ہے نا، وہ تو مختصر سی دکان ہے، لیکن ہم کیا کریں گے؟ فل اس کا جو والیوم ہے فل کریں، تاکہ پوری گرو مندر تک اور اس پوری گلی میں آواز جا رہی ہے۔ کیوں؟ سب کو بابرکت کرنا ہے، کیسٹ کی تلاوت سے سب کو برکتیں پہنچانی۔ پھر جب قاری عبد الباسط صاحب خاموش ہو گئے، پھر وحید ظفر قاسمی صاحب کی باری آئی، ان کی نعت لگا دی۔ اب انہوں نے کہاں تک کرنا ہے؟ انہوں نے بھی جو ہے وہ کنز ایمان مسجد تک سب کو بابرکت کرنا ہے۔ اب کوئی سو رہا ہے، اس کو نیند سے اٹھنا پڑے گا، کوئی بیمار ہے، بچہ ہے، قریب میں آپ کے اسپتال ہے، یہ کوئی میں نے نہیں دیکھنا کہ کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بس سب کو اپنی برکتیں آج پہنچانی۔ یہ ہمارا زندہ مسئلہ ہے دوستو، ہم سب اس کے اندر آج بری طرح مبتلا ہے۔ لہذا اپنے گھر میں تقریب رکھیں گے، محفل حمد و نعت رکھیں گے، ختمات رکھیں گے، پوری بلڈنگ جب تک میں سر پہ نہیں اٹھا لوں میرے ایمان کو سکون نہیں ملے گا۔ کانوں کے پردے پھٹتے ہیں دوستو، چونکہ ہم ان چیزوں کو بھگت رہے ہوتے ہیں، لیکن ہے کوئی جو مجال کر لے، بول دے اور پھر اپنے اوپر شریعت اور دین اور اللہ کے پاک پیغمبر کے گستاخ کی اسٹیمپ مار دے گا؟ وہ بھئی یہ تو ہے ہی قرآن کے دشمن، یہ تو ہے ہی نعت کے دشمن، یہ تو ہے ہی گستاخان، ہے یا نہیں؟ کتنا آسان ہو گیا ہے آج۔ اور گستاخی یہ ہے کہ آپ نے کیسٹ کی نعت کو ہلکا کرانے کے لیے درخواست کی تھی۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، ایذائے مسلم حرام ہے، کیسٹ میں تلاوت سننا انتہائی درجہ بھی ہو، کیسٹ میں نعت سننا بہت زیادہ مستحب ہے، بس اس مستحب کے لیے ہم حرام کا کھلم کھلا ارتکاب آج کر رہے ہوتے، لوگوں کو تکلیف دیتے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں دوستوں جو پریشان ہو کے بد دعائیں دے دیتے، کیا کریں گے پھر آپ؟ اس لیے آپ کی جو حد ہے، اس مسجد کی 4 دیواری ہے، لیکن میں کہوں نہیں مینار والے اسپیکر کھولیں تاکہ پورے علاقے کو میرا درس سنائی دے، غلط کروں گا۔ لیکن اگر آپ اپنی حد میں، اپنے وقت پہ، اپنے محل میں آپ تلاوت کر رہے ہیں، تو پھر حکم یہ ہے کہ اس قرآن کریم کو تسلی اور توجہ کے ساتھ سنا جائے، اس میں کسی قسم کی رکاوٹ اور رخنہ نہ ڈالا جائے۔ 8ویں اور آخری بات، اللہ پاک نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی اور ان کے مقام کو ذکر کیا جو اللہ کے اس دین کے داعی بن جاتے ہیں، دعوت الی اللہ۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے زیادہ خوبصورت بات کس کی ہے جو بندہ اللہ کی طرف دوسروں کو بلانے کے اندر لگ جائے، دعوت کے کام میں لگائے۔ داعی کی جو بات ہوتی ہے، اس کے جو الفاظ ہوتے ہیں، وہ جب لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف، توحید کی طرف، قرآن کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، اللہ پاک فرماتے اس کی یہ بات اس وقت ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ۔ تو اس امت کا ہر فرد پیدائشی طور پر داعی ہے دوستو، اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ میں یہ کہوں کہ جی میں داعی اسی وقت بنوں گا جب میں نے اتنا وقت لگایا۔ وہ تو ایک ترتیب ہے، انسان جب کام سیکھتا ہے ایک نظم کے اندر چلتا ہے، لیکن دعوت ہر انسان کا مزاج ہونا چاہیے، فطرت ہونی چاہیے۔ ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو اپنی اولاد کو، بچوں کو، مستورات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سو رہے ہیں،
ان کی نماز قضا ہوگی، لیکن گونگے ہو کر ہم لوگ آ جاتے. یہ موقع تھا نا دعوت کا، چھوڑ دیا اس کو ضائع کر دیا. باہر نکلے دیکھے بھئی نوجوان بچے کے، ایک تو بچے ہیں، نابالغ بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں، ان کو بھی پیار سے سمجھائیں. لیکن نوجوان لڑکے کرکٹ کھیل رہے ہیں، اور یہ وہی بچے ہیں جو ہمارے محلے کے، جن کو ہم جانتے ہیں، لیکن کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کو کہیں ہاں بھائی آ جاؤ شاباش نماز پڑھ لے، پھر باقی کی میچ بعد میں کھیل لے اس کی. وہ بھی ہمت کوئی نہیں کرتا، ان کو نہیں بولتا. پوری مارکیٹ نماز کے وقت میں کھلی ہوئی ہوتی ہے. بعض دکاندار اٹھ کے آتے ہیں، آپ پڑوس والے سے دن بھر سینکڑوں معاملات کرتے ہیں، ان کو نماز کی دعوت بھی تو دے دینا. تو انسان اپنے اندر یہ مزاج آج پیدا کرے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے.